اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج یوم تکبیر ہے 28 مئی، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ پاکستان کو خدا نے جو ہے وہ ایک عظیم طاقت بنایا، استحکام بخشا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند پاکستان کی حفاظت و نگہبانی فرمائے۔ لیکن آج خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں سانحہ سرگودا کے حوالے سے اور اس طرح کے باقی تمام معاملات کے حوالے سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 295C 295B بہترین قوانین ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، بلکہ سارے مسیحی اس بات کو تسلیم کرتے مانتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی اگر کسی بھی نبی کے حوالے سے، کسی پیغمبر کے حوالے سے، کسی رسول کے حوالے سے، کسی مقدس کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات کرتا ہے، کسی الہامی کتاب کے حوالے سے کچھ بھی گستاخی کرتا ہے، تو وہ سزا کا مرتکب ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے، لازمی طور پر اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو پھر سزا قانون کو دینی چاہیے، نہ کہ ہم خود سزا دینے کے لیے تیار ہوں یا سزا دے دیں اور کہیں کہ ہم نے قانون کو پورا کیا۔ جب قانون موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی پر ویسے ہی الزام لگا ہے تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اس پر 295C 295B ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتا ہو کہ بغیر کسی وجہ کے الزام نہیں لگاتے ہیں یا ایسے ہی الزام نہیں لگاتے ہیں جب تک کہ واقعی کوئی معاملہ نہ ہوا ہو۔ اگر کسی نے گستاخی نہیں کی تو پھر آپ اس پر کوئی بھی الزام نہ لگائیں۔ اب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے۔ مجھے یا کسی غریب بندے کو کوئی بھی شخص کہتا ہے جاؤ جا کے تو تھانے دار کے منہ پہ تھپڑ مارتے، تو کیا وہ مارے گا؟ اسے پتا ہے کہ اگر میں SHO کے منہ پر تھپڑ ماروں گا تو میری حالت کیا ہوگی۔ تو کوئی بھی عقیلتی شخص کبھی بھی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہمارا کلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ایک تو ہم محبت کرنے والے لوگ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سزا کے ڈر سے بھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی دماغ خراب ہے کسی کا اگر اور وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو یقینی طور پر اسے قانونی لحاظ سے سزا ملنی چاہیے۔ اب اگر ہم رسول اکرم کے متعلق بات کریں اور ہم اگر ان کی حدیث کے حوالے سے بات کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کتنے % لوگ ملاوٹ نہیں کر رہے۔ آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے بڑی مشکل سے شاید 1-2% ہوگا، یعنی کہ 98-99% لوگ دودھ ملاوٹ والا، دہی ملاوٹ والا، شہد ملاوٹ والا، ایون کہ جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دغا، رشوت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عاشق رسول کی بات کرتے ہیں تو جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اور محبوب جو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو پہلے تو جو عاشق ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ محبوب کی بات کتنی مانتے ہیں۔ کیا ملاوٹ سے پاک زندگی گزار رہے ہیں، رشوت سے پاک زندگی گزار رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو اسلام زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر اکارڈنگ ٹو اسلام زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو وہ واقعی عاشق ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو حدیث کے مطابق تو وہ دار اسلام میں ہی نہیں آتے ہیں۔
تو پہلے تو اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں کوئی جوتی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، تو کیا اس طرح کا بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے؟ عشق کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے رہنا پڑتا ہے، کس طرح کی لائف ہوتی ہے، کس طرح سے سوچا جاتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، عمل کیسا ہوتا ہے، اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا قانون تیار کیا جائے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، یا کوئی شخص بھی کوئی جھوٹا مقدمہ بنائے، کسی پر الزام لگائے، تو اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو سزا اس کی ہے جس نے کوئی جرم کیا ہے، تاکہ کوئی شخص ایسے ہی کسی پر الزام نہ لگا دے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمپل کرسچنز کی بات نہیں ہے، مسلم پر بھی ایسے الزامات لگا دیتے ہیں اور جیلیں بھری ہوئی ہیں ان معاملات سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو قانون کے طور پر لیا جانا چاہیے، اپنے آپ کو صحیح اور بہترین مسلم بنانے کی ضرورت ہے، جسے دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ واقعی ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اور جس طرح سے کہ اسلامی معاشرے کی قدر ہے کہ اس میں اقلیتوں کو پوری آزادی بھی ہوتی ہے، ان کے جان و مال کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن یا کوئی بھی اور مذہب کا بندہ اگر کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات پر حکومت جو ہے وہ سوچے، اس بات پر جو قانون دان ہے وہ یہ سوچیں، اور جو خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے، قانون تیار کیا جائے، تاکہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، قانون کو کام کرنے دیا جائے، قانون خود دیکھے، خود پرکھے، جانچے، اور جو بھی جرم کرتا ہے اسے سزا دے، اور جو جرم نہیں کرتا اسے چھوڑ دے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریں، اس پر دھیان دیں، تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوں، اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ ہم سب محبت کے ساتھ رہیں، اور جو مسیحی یہاں پہ رہ رہے ہیں انہیں پورا تحفظ ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم یہاں پہ ہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام مسیحی جو ہیں وہ عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں تمام انبیاء کی، اور کبھی بھی انبیاء کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتے، نہ الہامی کتاب کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ محبت کو سامنے رکھتے ہیں، پیار کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر تیرے کوئی دائیں گال پہ تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ہم تو اس حد تک محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے، حکومت سے التماس ہے کہ برائے مہربانی اس پر غور کریں، اس پر دھیان دیں، تاکہ لوگ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کریں، بلکہ اسلام جو کہ امن کا درس دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، وہ امن کو پھیلا سکیں، امن کی بات کر سکیں۔ تو خداوند پاکستان کو محفوظ رکھے اور اسے بڑھائے، اور یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں، جو مسلمان ہیں حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔